یہ حیدرآباد یہ وہ شہر ہے جہاں پر اسلام اس وقت آیا جب اجمیر میں سرکار غریب نواز آئے اور ادھر سرکار بابا شرف الدین یہ اس شہر میں یہ حالات ہو رہے ہیں جس شہر کو مدینۃ الاولیاء کہا جاتا ہے۔ مسلمانوں تم اپنے شہر کی عظمت کو نہیں سمجھے، یہ اولڈ سٹی کو تم نہیں سمجھے۔ یہ اولڈ سٹی یہ وہ شہر ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس شہر میں ایک جامعہ ہے جس کا نام جامع نظامیہ ہے۔ پورے ایشیا کے اندر، پورے ایشیا، میں خالی ہندوستان نہیں کہہ رہا ہوں، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، بھوٹان، نیپال اور انڈونیشیا، یہ پورے کنٹری میں اللہ کی قسم اتنی پرانی دینی درسگاہ نہیں ہے جتنی قدیم دینی درسگاہ حیدرآباد کی دھرتی پر سرکار کے حکم پر قائم ہوئی ہے۔ کہیں نہیں ہے میرے بھائی، کہیں نہیں ہے، یو پی میں بھی نہیں ہے، بہار میں بھی نہیں ہے، بنگال میں بھی نہیں ہے، اڑیسہ میں بھی نہیں ہے، کہیں چھتیس گڑھ میں بھی نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے اتنی پرانی درسگاہ۔ 70 سال پرانے مدرسے، 80 سال پرانے، 100 سال پرانے، 150 سال پرانی کوئی جامعہ آج قائم نہیں ہے۔ وہ جامعہ حیدرآباد کی دھرتی پر ہے۔ اس کو مرکز علم کہتے ہیں حیدرآباد پرانے شہر کو، حیدرآباد کو مدینۃ الاولیاء کہتے ہیں۔ یہ حیدرآباد کوئی معمولی شہر نہیں ہے، اس کے گلی گلی میں اللہ کا ایک ولی آرام کر رہا ہے۔ یہ حیدرآباد یہ شرابیوں، جواریوں، کبابیوں، چوروں کا شہر نہیں، یہ چشتیوں، قادریوں، نقشبندیوں، سہروردیوں کا، یہ ان اللہ والوں کا شہر ہے جو اپنی خانقاہوں میں بٹھا کر مریدوں کو مصطفیٰ کا دیدار کرا دیا کرتے ہیں۔ یہ شہر فاحشاؤں کا شہر نہیں ہے، یہ لٹیروں کا شہر نہیں ہے، یہ ڈاکوؤں کا شہر نہیں ہے۔ یہ حیدرآباد یہ وہ شہر ہے جہاں پر اسلام اس وقت آیا جب اجمیر میں سرکار غریب نواز آئے اور ادھر سرکار بابا شرف الدین تم کوئی 100 سال 25 سال 200 سال کے مسلمان نہیں ہو، تمہارے دکن میں اسلام 1000 سال سے ہے۔ اپنی عظمت کو سمجھو مسلمانوں، اپنے وقار کو سمجھو مسلمانوں۔ تمہارے شہر میں ایک ایسی ذات آرام فرما رہی ہے جس کو سرکار بابا شرف الدین کہتے ہیں۔ یہ بابا شرف الدین صاحب قبلہ کون ہے؟ سلسلہ سہروردیہ کے امام حضرت سیدنا شہاب الدین عمر سہروردی کے براہ راست مرید و خلیفہ ہیں۔ براہ راست مرید و خلیفہ ہے، براہ راست مرید و خلیفہ ہے۔ اللہ نے عراق سے حضرت کو جو ہے دکن بھجوایا، یہ وہ مقدس زمین ہے۔ ایک اور ہستی یہاں آرام فرما رہی ہے جس کو حضرت سیدنا امام انوار اللہ فاروقی، عارف باللہ، عاشق رسول اللہ، شاہ امام انوار اللہ خان بہادر فضیلت جنگ علیہ الرحمت والرضوان استاذ السلاطین کہا جاتا ہے، جن کو بانی جامع نظامیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت جو ہے مہاراشٹرا کے رہنے والے تھے، حضرت قبلہ چلے گئے تھے مدینہ پاک کو، ہندوستان چھوڑ دیے تھے، ترک وطن کر دیے تھے، آمنہ کے لال کے وطن کو چلے گئے تھے، وہی کے مقیم ہو گئے تھے، وہی کی آپ جو ہے متوکل ہو گئے تھے، لیکن رسول اللہ خواب میں تشریف لا کے فرمائے انوار اللہ تم مدینے کے لیے نہیں بنے ہو، تمہارا مقام دکن میں ہے، انوار اللہ دکن کو جاؤ۔ اور سنو مسلمانوں، دکن کیا خالی ہے اولڈ سٹی کو کہا جاتا ہے؟ نہیں، مدراس بھی دکن میں تھا، گلبرگہ بھی دکن میں تھا، کرناٹک کا تقریباً علاقہ اس وقت بلدہ دکن میں تھا، مہاراشٹر کا تقریباً علاقہ یہ اورنگ آباد وغیرہ بلدہ دکن میں تھا۔ پیارے دوستو، پورا تلنگانہ، پورا آندھرا پردیش دکن میں تھا۔ اس دکن میں سرکار انوار اللہ فاروقی چاہتے کسی بھی خطے میں بیٹھ سکتے تھے، کسی بھی جگہ اپنا مدرسہ جامعہ قائم کر سکتے تھے، کسی بھی شہر کسی بھی علاقے کو اپنا مسکن بنا سکتے تھے، لیکن وہ مہاراشٹر کی رہنے والی مقدس ذات جو مدینہ پاک سے رسول اللہ کا کلام سن کر
حیدرآباد کو اپنا مرکز مسکن بنایا۔ جامع نظامیہ، جامع نظامیہ، امام اللہ فاروق علیہ رحمہ۔ پیارے دوستو، اس زمین کو انہوں نے اپنا مرکز بنایا، کیوں؟ کیونکہ یہ حیدرآباد اس وقت مرکز اولیاء تھا، مرکز علم تھا، مرکز دانش تھا۔ یہاں سے پوری دنیا پر راج ہوتا تھا۔ راج سے مراد یہاں سے جو ہے ہمارے کچھ ایسے ولولہ انگیز شان تھی، ہمارا دبدبا تھا۔ آپ کو معلوم ہے یہی وہ حیدرآباد دکن ہے، یہاں سے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کے اماموں کو تنخواہ جاتی تھی، تنخواہ یہی چاپ کے اوپر وہ دکھ رہی ہے کوٹھری فلک نما پیلس، یہاں سے جاتی تھی۔ مکہ مدینہ کے مسجد نبوی، مسجد حرام کے اماموں کی تنخواہ جاتی تھی یہاں سے۔ آج بھی پوری دنیا کے لوگ مکہ اور مدینہ آتے، کسی کا رباط نہ مکے میں ہے نہ مدینے میں ہے۔ حیدرآبادیوں تم اپنی قسمت پہ ناز کرو، تمہارا رباط مکے میں بھی ہے مدینے میں بھی ہے۔ کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ تو میں جو بات آپ کو سنا رہا تھا